یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تبارک و تعالی تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر حصہ ہے، یعنی بیٹا ہے، بھائی ہے، ان کو ڈبل حصہ ملے گا، جو بیٹی ہے یا بہن ہے اس کو سنگل حصہ ملے گا۔ آگے پھر ہر ایک کے اللہ پاک نے حصے بیان فرمائے کہ کس کس کو کیا ملے گا۔ بیوی ہے، اگر اولاد مرنے والے کی موجود ہے بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں چھوڑ گیا خاوند اس صورت میں اس کو 4تھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح بیوی فوت ہو گئی، خاوند زندہ ہے تو خاوند کو اگر اولاد مرنے والے کی موجود ہے، مرنے والی کی، تو اس صورت میں اس کو 4تھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں چھوڑ گئی تو اس صورت میں اس کو آدھا مال ملے گا۔ اسی طرح بیٹیاں ہیں، ایک ہے تو اس کو آدھا مال ملے گا، ایک سے زیادہ ہیں تو ان کو 1/3 حصہ مال کا ملے گا۔ تو اس طرح اللہ پاک نے پورے رکوع کے اندر ہر ایک کا حصہ بھی بیان کیا ہے کہ کس کس کو کتنا حصہ ملنا ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تبارک و تعالی نے حصے بھی مقرر کر دیے اور ہر ایک کے لیے فرمایا حصہ مقرر بھی ہے ہماری طرف سے، اب کوئی بندہ کہے کہ جی ہمیں تو بہنوں نے معاف کر دیا ہے اور اس طرح جو عورتیں تھیں انہوں نے ہم کو معاف کر دیا ہے، وہ وراثت سے حصہ نہیں لے رہی، تو یہ بالکل بے وقوفی ہے، بدبختی ہے۔ اس لیے کہ اگر اپنا من مانی کر کے کسی کا حق ماریں گے، ایسی صورت میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فر من میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، کہ جو شخص کسی وارث کی میراث سے وراثت سے بھاگے گا، یعنی وارث کی وراثت نہیں دے گا، سب کچھ اپنے پاس جمع کر کے رکھ دے گا اور وہ ساری اپنی جائیداد سمجھے گا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت سے اس کی میراث کو کاٹ دے گا، یعنی جنت کے اندر اس کا جو حصہ ہوگا اللہ تعالیٰ اسے محروم کر دے گا۔ کب؟ قیامت کے دن۔ تو اس لیے جو بھی فوت ہوتا ہے پیچھے چھوڑ جاتا ہے مال، تو جس کے ہاتھ میں چڑھ جاتا ہے وہ کہتا ہے بس میں ہی اس کا مالک ہوں، کوئی اور اس کا ہے ہی نہیں۔ جو بیچارہ کمزور ہوتا ہے نہ وہ بات کر سکتا ہے، اگر بات کرے بھی صحیح تو اس کی خیر نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہر ایک کے حصے وراثت کے مقرر ہیں، ہر ایک کو دینے چاہیے۔ باقی سوال کہ کل خوانی جو ہے وہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے کرنی چاہیے یا بعد میں کرنی چاہیے؟ یاد رکھیے جو کل خوانی ہے، کل خوانی سے پہلے جو مرنے والا مال چھوڑ گیا ہے وہ تقسیم کر دیں۔ تقسیم کرنے کے بعد جس کی مرضی ہے کل خوانی کرے، تیسرا کرے، 40واں کرے، سالانہ کرے، لیکن پہلے شرعی حکم کیا ہے؟ جتنا مرنے والا مال چھوڑ گیا ہے پہلے جتنے ورثاء ہیں ان کے اندر تقسیم کر دیں، اور تقسیم کرنے کے بعد پھر کل خوانی کون کرے گا؟ جو بالغ لوگ ہیں، اور نابالغ نہیں بالغ، ان کو جو حصہ ملا ہے وراثت سے اس سے بھی وہ کل خوانی کر سکتے ہیں، یا اپنی کمائی ہوئی جائیداد سے اور اپنی کمائی میں سے بھی کل خوانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو بچے ہوتے ہیں نابالغ،
چاہے مرنے والا جتنا بھی مال چھوڑ گیا ہو تو کل خوانی اس چھوڑے ہوئے مال میں سے نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جو نابالغ بچے ہیں اگر وہ بچے اجازت دے بھی دیں کہ آپ ہماری امی کی کلخانی کر دیں، ہمارے ابو کی کلخانی کر دیں، تو شرعی طور پہ ان کی اجازت جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ نابالغ بچے کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے اگر وہ کوئی چیز خرید کر کے بھی آتا ہے تو وہ بائع پکی نہیں ہوتی، اس کو واپس بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح جو نابالغ بچہ ہے وہ اپنی مرضی سے کچھ بیچ کے اور کوئی خرید نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا جو ضامن ہے، جو کفیل ہے اور جو اس کا نگران ہے وہ جو ہے بچے کی طرف سے ضرورت کی چیزیں بیچ بھی سکتا ہے اور خرید بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جو بچے ہیں نابالغ وہ خود بھی کلخانی نہیں کر سکتے، نہ ان کی اجازت سے جو ہے وہ کلخانی کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ فرض نماز جو ہے وہ فرض ہے، نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، کلخانی کرنا ایسے سمجھتے ہیں جیسے نماز فرض ہے تو کلخانی بھی فرض ہے۔ تو یاد رکھیے بعض اوقات کلخانی کر کے بندہ اللہ رسول کے ہاں مجرم قرار پاتا ہے، وہ کب کہ جب نابالغ بچوں کا جو حق ہے اس کو مار کے کلخانی کی جاتی ہے، تیسرا کیا جاتا ہے، بجائے ثواب کے الٹا کلخانی کرنے والے کیا ہوں گے؟ مجرم قرار پائیں گے اللہ رسول کے ہاں۔ تو اس لیے کلخانی کرنے کا اگر شوق ہے اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، وہ پھر جو بالغ لوگ ہیں وہ اپنی کمائی میں سے کر لیں، یا جو مرنے والا مال چھوڑ گیا ہے وہ تقسیم کر لیں، تقسیم کرنے کے بعد جو بالغ لوگ ہیں وہ پھر اپنے ملنے والے حصے سے کر لیں یا اپنی کمائی میں سے جو ہے وہ کلخانی کر لیں۔ اور اس طرح جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے اپنی من مانی نہیں کی جا سکتی، کلخانی کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر سارے لوگ بالغ ہوں، جی مثلا باپ فوت ہو گیا، بیٹے بھی بالغ چھوڑ گیا، بیٹیاں بھی بالغ چھوڑ گیا اور کلخانی کرنا چاہتے ہیں، ایسی صورت میں کیا معلوم کہ ان میں سے کوئی دلی طور پہ راضی نہ ہو، وہ نہ کرنا چاہتا ہو کلخانی۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کلخانی سے پہلے جو جائیداد ہے اس کو تقسیم کر دیا جائے، جو بھی وارث ہیں ان کے اندر تقسیم کر کے پھر سارے چاہے مل کے کلخانیاں کریں، چاہے ان میں سے کوئی کلخانی کر لے، لیکن پہلے کلخانی کے کیا کرنا ہے؟ مال جو چھوڑ گیا ہے مرنے والا اس کو تقسیم کر دیا جائے، تقسیم کرنے کے بعد جو ہے وہ کلخانی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور اس طرح نہ مرنے والی اور مرنے والے کی بیٹیوں کو محروم رکھا جا سکتا ہے اور نہ بیٹوں کو محروم رکھا جا سکتا ہے۔ کیوں کہ میراث سے، وراثت سے محروم رکھنا یہ کفار کا طریقہ ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، ان کافروں سے کہا جائے گا تم تو میراث جمع کر کے رکھتے تھے اور تم مال کو ترجیح دیتے تھے، مال سے محبت کرتے تھے، تم حقداروں کا حق نہیں دیتے تھے۔ تو اس طرح فرمایا یہ کفار کا طریقہ ہے کہ وہ عورتوں کو بھی وراثت سے محروم رکھتے ہیں، بچیوں کو بھی محروم رکھتے ہیں، لیکن ہمارا دین اسلام کیا درس دیتا ہے؟ وہ یہ درس دیتا ہے کہ وراثت لینے والے چاہے مرد ہوں چاہے خواتین ہوں، ہر ایک کو ان کا حصہ وراثت کا ملنا چاہیے، اور اگر نہیں وراثت کا حصہ دیں گے ایسی صورت میں فرمایا کہ وہ جنت سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ایک حدیث شریف میں آیا جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ ایک بندہ 60 سال عمر گزارتا ہے، 60 سال کی عمر،
کے اندر وہ نیک عمل کرتا رہتا ہے، بہت ساری نیکیاں جمع کرتا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا جو مال ہوتا ہے اس کے اندر وصیت کر جاتا ہے، یہ میرا سارا مال جناب فلاں کو دے دیا جائے، میری وصیت ہے۔ فرمایا ایسی صورت میں اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، وہ دوزخی ہو جائے گا۔ بعض اوقات لوگ اپنی بیٹیوں سے بیٹوں سے ناراض ہوتے ہیں اور اپنے وارثوں سے ناراض ہوتے ہیں، تو وہ سارا مال کیا کرتے ہیں، یا تو کسی مسجد میں دے دیتے ہیں، یا مدرسے میں دے دیتے ہیں، یا وصیت کر جاتے ہیں کہ نہ میری بیوی کو میری وراثت سے حصہ ملے، نہ میری بیٹیوں کو، نہ میرے بیٹوں کو حصہ ملے۔ ایسی صورت میں حضور کیا فرماتے ہیں، چونکہ وہ اپنے وارثوں کا حق مارتے ہوئے وہ آگے ایک ارادہ اور نیت کر کے اپنے وارثوں کو محروم کرنے کے لیے آگے مال دے رہا ہے، فرمایا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے عدل و انصاف سے کام نہیں لیا۔ اگر مجبوری ہے بھی صحیح، کوئی ایسا ہے جو بہت ہی مجبور ہے، غریب ہے، اس کے لیے اگر وراثت اپنے مال میں سے وصیت کرنا بھی چاہتے ہیں تو تیسرا حصہ جو ہے وصیت کر سکتے ہیں۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں میں بیمار ہوا، میری بیمار پرسی کرنے کے لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور میری صرف ایک بیٹی ہے جو وراثت کی حقدار ہے، تو آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، میں کیا اپنے مال کی 2/3 وصیت کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کی، حضور 1/3، فرمایا نہیں۔ عرض کی حضور پھر آدھا مال میں دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ عرض کی چلو 1/3، فرمایا ہاں 1/3 بہت ہے، یعنی 1/3 اپنے مال کی وصیت کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح تیسرا حصہ وصیت کا ہو سکتا ہے مال میں۔ اگر کوئی بندہ اپنے پورے مال کی وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ سارا مال مسجد کو دے دینا، یہ سارا مال مدرسے میں دے دینا، یا میرا یہ سارا مال میرا فلاں رشتہ دار ہے اس کو دے دینا، اس صورت میں بھی شریعت کیا کہتی ہے، اگرچہ اس نے اپنے پورے مال کی وصیت کر دی لیکن اس کے مرنے کے بعد 1/3 حصہ مال کا وصیت کے طور پہ خرچ کیا جائے گا۔ 2/3 مال جو ہے وہ اس کے کفن دفن کے اندر بھی خرچہ کیا جائے گا، اگر اس نے قرضہ دینے ہیں کفن دفن کے انتظام کے بعد پھر اس کا قرضہ دیا جائے گا۔ پھر تیسرے نمبر پہ جو مال بچتا ہے اس کا تیسرا حصہ بطور وصیت کے خرچ کیا جائے گا۔ پھر چوتھے نمبر پر جو مال بچ جائے گا وہ پھر وارثوں کے اندر کیا ہوگا، تقسیم ہوگا۔ تو اس طرح شرع ایک حد ہے، ہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ مرنے والے کا جو مال ہے جیسے مرضی ہے اس کو خرچ کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ تلک حدود اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے حدیں مقرر کر لی ہیں، ان حدوں کے اندر رہتے ہوئے تم نے آگے چلنا ہے۔ اس طرح جس طرح کسی کا 8واں حصہ بنتا ہے اس کو 8واں دینا ہے، جس کا 4تھا حصہ بنتا ہے اس کو 4تھا حصہ دینا ہے، جس کا آدھا مال وراثت سے بنتا ہے اس کو آدھا دینا ہے۔ اس طرح اپنی منمانی نہیں کرنی کہ کوئی بڑا بھائی ہے وہ کہے چونکہ پوری زندگی ابو تو کافی عرصے سے فوت ہو گیا تھا، میں نے تمہاری شادیاں بھی کی ہیں، بہنوں کو کہے میں نے تمہیں جہیز بھی بنا کے دیا تھا، تو اس لیے اب میں تمہارا بڑا ہوں، اب میں جو کروں تم نے کوئی اعتراض نہیں کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں شریعت کہتی ہے چاہے بڑا بھائی جتنے احسانات کر چکا ہے لیکن اس کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ کہے میں بڑا ہوں جو میری مرضی آئے گی میں کروں گا۔ ادھر
حکم شریعت کا چلے گا، بڑے بھائی کا نہیں چلے گا۔ چاہے جتنا جہیز بنا کے دے دیا ہے، اپنے بھائیوں کو جتنے مکانات بنا کے دے دیے ہیں، لیکن مرنے والے باپ کی جو جائیداد ہے وہ شریعت کے مطابق جو ہے وہ تقسیم ہوگی، اور اس طرح کوئی اس کے اندر منمانی نہیں کر سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں تاکید فرماتا ہے جس جس کا حصہ جتنا ہے اس کو دینا ہے، کوئی کسی کا حق مار نہیں سکتا ہے۔ تو اس لیے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بات کریں بھی صحیح، نہ جانے کہ ان کو کتنا ٹھیس پہنچایا جاتا ہے، کتنا مار پیٹ جو ہے ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے حق بھی ماریں، ساتھ ساتھ ماریں کوٹیں بھی صحیح، تو قیامت کے دن اللہ کے حضور کیا جواب دیں گے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ جس کا جتنا حق ہے اس کو دینا چاہیے، چاہے جتنا بڑا طاقتور ہو۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، تو یہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے، پیچھے اپنی 2 بیٹیاں چھوڑی، ایک بیوہ چھوڑی اور ایک اپنا بھائی۔ جب شہید ہو گئے، حضرت سعد بن ربیع کا جو بھائی تھا اس نے حضرت سعد کی جتنی جائیداد تھی اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو جو حضرت سعد کی بیوی تھی بیوہ، وہ اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ عرض کی حضور میرا خامند آپ کے ساتھ جنگ احد میں گیا تھا، وہاں پہ شہید ہو گیا، اس نے پیچھے جو مال چھوڑا ہے ان 2 بچیوں کے چچے نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور نہ میرا اس نے حق دیا ہے نہ میری ان 2 بیٹیوں کا حق دیا ہے، لہذا آپ کرم بخشی فرمائیے، ہمارا جو حصہ بنتا ہے ہمیں دلوائیے۔ ابھی اس وقت وراثت کے بارے میں کوئی اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا کہ کس کو کتنا ملنا ہے، تو اس خاتون کے حضور کو کہنے پر اللہ پاک نے ایک بڑی آیت وراثت والی اتاری، اور اس کے اندر ہر ایک کا حصہ بیان کیا کہ کس کس کو کیا ملنا ہے، اور جس کو جو حصہ ملنا ہے اس کو لازمی دینا ہے، اگر نہیں دیا جائے گا تو یہ ایک ظلم ہوگا جس کا اس کو جواب دینا پڑے گا قیامت کے دن۔ تو اس لیے اس حدیث پاک سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا کہ جس کا حق مارا جا رہا ہے، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ بیٹی ہو، کوئی بھی ہو، جس کا حق مارا جا رہا ہے وہ ضرور جا کے تقاضا کرے۔ اگر خود جا کے نہیں لے سکتی اپنا وراثت کا حصہ، تو جو بڑے ہیں ان کے پاس جا کے عدالت میں جا کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنا وراثت کا حق وہ ضرور لے، اس لیے کہ اپنا حصہ وراثت کا لے کے اگلے کو ظلم سے بچائے۔ تو اس طرح آج کل تو خواتین کہتی ہیں ہم کیسے جا کے مانگیں بھائیوں سے، فلاں سے کیسے جا کے ہم وراثت کا حق لیں۔ یاد رکھیے اگر اپنا حق لینے کے لیے کوشش نہیں کریں گے، قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دینا پڑے گا۔ اللہ فرمائے گا ہم نے قرآن پاک کے اندر تمہارے حصے بیان کیے تھے، اور ساتھ ہم نے یہ کہا تھا نصیبا مفروضہ کہ وراثت کا حصہ فرض ہے، ہم نے مقرر کیا ہے، اور تم تک یہ پیغام پہنچا بھی تھا، تو تم نے اپنا حق لینے کے لیے کوشش کیوں نہیں کی تھی؟ اور ظالم کو ظلم سے بچنے کے لیے تم نے قدم کیوں نہیں اٹھایا؟ اور اس طرح اس ظالم نے تمہارا حق مار دیا، تم نے قرآن پاک کا حکم سمجھ کے پڑھ کے بھی تم نے اس کو ظلم اپنے اوپر بھی ہونے دیا، دوسروں پر بھی ظلم ہونے دیا۔
تو الٹا معاف کرنے کی بجائے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے جس جس بیٹی کو، جس جس بیوی کو، جس جس بہن کو حصہ وراثت سے نہیں ملتا ہے، ان کو کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنی طرف سے جتنا کوشش ہو سکتی ہے وہ اپنا وراثت کا حصہ لیں، تاکہ ظالم جو ہے وہ ظلم سے نجات پائے۔ اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ عرض کی گئی حضور ظالم کی مدد کیسے؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا جو ہے یہ اس کے ساتھ مدد ہے، اس کے ساتھ تعاون ہے۔ اس لیے یہ پیغام ذہن نشین فرما لیجئے اور اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اگر ہمارے مرنے کے بعد تمہارے بھائی تمہارا حصہ نہ دیں اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جو بیٹے ہیں وہ تمہیں حصہ نہ دیں، تو ایسی صورت میں تم نے اس پر ضرور قدم اٹھانا ہے، اور اس طرح ظالم کو ظلم کے اوپر چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو ظلم سے روکنا ہے۔ تو آج کل ماشاءاللہ یہی سنا جاتا ہے، جی بہنوں نے معاف کر دیا۔ جی وہ کیوں معاف کر دیا ہے یہ تو ان سے پوچھو نا۔ جی چند ٹکوں کے پیچھے بھائیوں کے گھر جانے سے رک جائیں گے تو بہتر نہیں ہے، چلو پہلے بھی کھا پی رہی ہیں، چلو نہیں کچھ مانگیں گے تو ان کے گھروں میں تو جا سکیں گے نا۔ تو اس طرح حضرات گرامی بہت مجبور کیا جاتا ہے بیٹیوں کو بھی بہنوں کو بھی کہ تمہارا تو حصہ بنتا نہیں ہے، تمہیں جہیز اتنا کچھ دے دیا تھا، بلکہ باپ یا ماں کے مرنے کے بعد بھائی کہتے ہیں تمہیں ابو نے اتنی جائیداد دے دی، اتنا جہیز بنا کے دے دیا، لاکھوں روپے تمہیں دے دیے، سونا دے دیا اور زیور بنا کے دیے، فلاں فلاں چیزیں دیں، اب مرنے کے بعد ابھی بھی تمہاری نظر باپ کی جائیداد کے اوپر ہے۔ یاد رکھیے یہ جو وراثت ہوتی ہے نا، وراثت کسی کے مرنے کے بعد ہوتی ہے۔ زندگی کے اندر ماں یا باپ اپنی اولاد میں سے جس کو جو کچھ دینا چاہے وہ تحفہ ہوتا ہے، وہ وراثت نہیں ہوتی، وراثت مرنے کے بعد ہے۔ اگر باپ نے یا ماں نے اپنی بیٹیوں کو چاہے کروڑوں روپے کا جہیز دے دیا، اب ماں یا باپ فوت ہو گیا تو اب اس جہیز کو وراثت کے اندر نہیں گنا جائے گا، بلکہ مرتے وقت جو مال اس کے قبضے میں تھا، اس کے نام تھا، وہی وراثت میں آئے گا، وہی جو ہے وہ آگے تقسیم کیا جائے گا، جہیز والا مال وراثت میں نہیں آئے گا۔ اس لیے ایک اہم مسئلہ سماعت فرما لیجئے، غلط فہمی میں لوگ جی آج کل بھی اس کے شکار ہیں، جی باپ اتنا امیر ہے، ہم ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، ہمارا آمدنی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے اور ہم کھانے سے ترس رہے ہیں، معاذاللہ ہمارا باپ اتنا ظالم ہے، اتنا پیسہ رکھ کے بھی ہماری صورتحال کو نہیں دیکھ رہا، ہمیں کچھ نہیں دے رہا، حالانکہ ہمارا اس کی جائیداد کے اندر حق ہے۔ یاد رکھیے ذرا توجہ سے، جو باپ ہے یا ماں ہے، زندگی کے اندر جتنا ان کا مال ہے، اولاد کا اس کے اندر کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ماں یا باپ اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہے وہ تحفہ ہوگا، اولاد کا ماں یا باپ کی جائیداد کے اندر زندگی کے اندر کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں بیٹی ہے کنواری یا ابھی بچی ہے، بیٹا ہے ابھی نابالغ ہے، نابالغ بچے کا جتنا خرچ ہے وہ باپ کے ذمہ لازمی ہے، کنواری بیٹی کا خرچہ جو ہے وہ باپ کے ذمہ لازمی ہے۔ جس بیٹی
کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد اب اس کا خرچہ اس کے میاں اور شوہر کے ذمہ ہے، باپ کے ذمہ اب نہیں۔ اگر اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن آج کل یہ بھی سننے میں آتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے میاں صاحب کہتے ہیں تم جاؤ باپ کے پاس، تمہارا بھی تو حق ہے، اتنی جائیداد ہے باپ کیا کرے گا، تمہارا حق ہے جا کے لے کے آؤ، اور گرمی ہے اے سی لے کے آؤ، سردی ہے کوئی ہیٹر لے کے آؤ، اور اس طرح کے بڑے بڑے تقاضے کیے جاتے ہیں، تم جا کے باپ سے لے کے آؤ ورنہ تم کو طلاق ہو جائے گی۔ اور ایسا ہوا بھی ہے، ہوتا بھی ہے۔ یاد رکھیے یہ اہم مسئلہ شرعی کہ جب باپ بیٹی کا نکاح کر دیتا ہے، شادی اور رخصتی کر دیتا ہے، اس کے بعد باپ کے ذمہ اس شادی شدہ بیٹی کا نہ تو خرچہ ہے، نہ اس شادی شدہ بیٹی کا باپ کے مال کے اندر کوئی حق ہے۔ اب جو میاں صاحب ہیں وہ دیں گے اپنی بیوی کو سارا جتنا بھی خرچہ ہے، چاہے کرائے پر مکان لینا چاہیں، چاہے کھانے پینے کا کوئی انتظام کرنا چاہیں، وہ میاں کی ذمہ داری ہے، عورت کے باپ کی نہ ذمہ داری ہے نہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ یہاں تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ جس آدمی نے اپنی بیوی کا حق مارا، قیامت کے دن میدان محشر میں اس کا آدھا جسم کام نہیں کرے گا، مفلوج ہو جائے گا، لوگوں کو بتایا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی بیوی کا حق مارا تھا۔ لوگوں نے تو کوئی مذاق سا نہ سمجھ رکھا ہے، بیوی کا جو حق ہے، رہن سہن کے لیے مکان ہے، کھانے پینے کا انتظام کر کے دینا ہے، اس صورت میں ماشاءاللہ میاں صاحب کی باہر تو بڑی سخاوت چلتی ہے، باہر کے لوگ کہتے ہیں بڑا سخی ہے ملک صاحب، چودھری صاحب، لیکن گھر کے اندر بچے چھوٹے وہ بھی بھوکے مر رہے ہیں، بیوی بھوکی مر رہی ہے۔ اگر کہے کہ بچے کے لیے کچھ لانا ہے تو میاں صاحب چودھری صاحب غصے ہو جاتے ہیں، تو کون ہے مجھ سے مانگنے والی، مطالبے کرنے والی؟ یہ وہ خود مطالبے نہیں کر رہی، شریعت نے اس کو مطالبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی، میراث کے وراثت کے جو مسائل ہیں اچھی طرح سمجھیں اور ان مسائل کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ کسی کا حق مار کے ظالم نہ بنے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کا وراثت کا حق مارا تو جنت سے جو اس کا حصہ ہوگا اللہ اس کو اس سے محروم رکھے گا۔ ایک تو یہ سزا، دوسری سزا ظاہر ہے کہ مرنے والا کبھی زمین بھی چھوڑ جاتا ہے، پلاٹ چھوڑ جاتا ہے، پلاٹ کے اوپر قبضہ ہوتا ہے، اور جس کی طاقت ہوتی ہے اس پہ قبضہ کر کے آگے اپنی اولاد کے اندر تقسیم کر دیتا ہے، ان کے نام کروا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے ادھر تو خود اپنا پیٹ پالا وراثت سے کسی کا حق مار کے، یا اپنی اولاد کا فائدہ سوچا جو میری اولاد کے لیے کچھ ہو جائے گا، لیکن حق نہ اس کا تھا نہ اس کی اولاد کا تھا، کسی کا حق مار کے آگے تقسیم کر گیا۔ قیامت کے دن فرمایا کہ جس نے بھی زمین پر کسی کے قبضہ کیا، جس کا حق تھا اس کو نہیں دیا، حق مار کے زمین پہ قبضہ کیا، مر گیا، اور پیچھے حق والے کو حق نہیں ملا، فرمایا قیامت کے دن 7 زمینوں کا ہار بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اب ذرا غور فرمائیے، آج کل ہم شہری لوگ 20 من کا وزن اپنے کندھے پہ نہیں رکھ سکتے، تو قیامت کے دن جو 7 زمین کا بوجھ رکھا جائے گا وہ کیسے برداشت کریں گے؟ چند دن کی زندگی، چند لمحات گزارنے کے لیے نہ جانے کس کس کا حق مان لیا جاتا ہے، لیکن نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جس کا وراثت سے حق مارتے ہیں اپنے بھی نصیب نہیں ہوتا، یا تو عدالت کے اندر یا تھانے کے اوپر
اور مختلف ناجائز جگہوں پر وہ مال خرچ ہو جاتا ہے، پھر اتنی غربت ہوتی ہے، دونوں ہاتھ ملتے رہتے ہیں، یہی کہتے رہتے ہیں پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، ہم تو بڑے امیر لوگ تھے، بڑا کاروبار تھا، اب تو کھانے کو بھی ترس رہے ہیں۔ تو کبھی سوچا کہ شاید کسی کا حق مارا ہو، ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں ہے، کسی کا دل دکھایا ہو، اور ایسا کوئی بڑا کام کر لیا ہو، تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر امیر ہونے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود اب کھانے کو ترس رہے ہیں، ضرور ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے یقیناً ہم سے کوئی جرم ہوا ہے، ہم سے کوئی گناہ ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اب ہم کھانے کے لیے بھی ترس رہے ہیں۔ جو بیچارے کوشش کرتے ہیں کوئی بات نہیں، جائیداد سے کچھ بھی نہیں ملتا، ہمارا رب ہم کو دے دے گا، ایسی سوچ رکھنے والوں کو پھر اللہ اتنا دیتا ہے کہ حق مارنے والے پھر دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، ہم نے ان کا حق مارا، یہ اتنے امیر ہو گئے، اور ہم نے حق مار کے بھی اب کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس لیے کسی کا حق مار کے بندہ امیر نہیں بنتا۔ اور یاد رکھیے جو آخرت کا عذاب ہے نا وہ بہت بڑا ہے، جو دنیا کا عذاب ہے یہ چھوٹا ہے۔ اللہ پاک نے ونڈ کر دی ہے اور یہ بتایا ہے دنیا کا عذاب چھوٹا ہے، آخرت کا عذاب بڑا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ فرماتا ہے بڑا عذاب دوں گا میں۔ کہاں؟ آخرت میں۔ دنیا کا عذاب کیا ہے؟ فرمایا دنیا کا عذاب چھوٹا ہے، تم دنیا کے عذاب کو برداشت کر لو گے، لیکن قیامت کا جو عذاب ہوگا، آخرت کا عذاب ہوگا، تم اسے برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو اس لیے دنیا میں کسی کا حق نہ ماریں۔ اب بھی اگر ہم حاضرین میں سے کسی نے حق مارا ہوا ہے وراثت سے، جائیداد سے، یا کسی بھی طریقے سے، ابھی سے ذہن میں ارادہ کر لیں ہم جاتے ہی جس جس کا حق ہے اس کو دے دیں گے، کیونکہ کیا معلوم کہ اس مسجد سے باہر بھی نکلیں گے یا نہیں۔ جب ارادہ کر لیں گے اس ارادے کی برکت سے اللہ پاک کرم نوازی فرما دے گا۔ اگر مر گئے اور حق نہ دے سکے اللہ تعالیٰ پچھلے لوگوں سے حق دلوا دے گا یا قیامت کے دن معافی دلوا دے گا۔ اس لیے کہ جب نیت ہم نے کر لی ہے تو نیت کی برکت سے آخرت کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، شریعت کہتی ہے اس کا بھی وراثت کا حق ہے، تم نے اس کو رکھنا ہے۔ جب وہ پیدا ہو جائے گا زندہ تو پھر اس کو جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کو دے دیا جائے۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا، اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے عائشہ ابھی جو میرے پاس مال ہے نا اب یہ وارثوں کا ہو چکا ہے، میرے وارث کون ہیں؟ فرمایا تم اور تمہارے علاوہ میری 2 بیٹیاں ہیں اور 2 میرے بیٹے ہیں، تو اس طرح تم کتنے لوگ ہو؟ 5 لوگ ہو جو میری وراثت کے حقدار ہو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، ابا جی اس وقت تو میری ایک بہن ہے اسما، میں اور آپ کی وہ بیٹی اسما ہم 2 ہیں، 2 آپ کے بیٹے ہیں، 5ویں کہاں سے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ کی ستیلی ماں جو ہے بنت خارجہ وہ حاملہ ہے، وہ بیٹی جنے گی، تو اس کا بھی جائیداد سے وراثت سے حق ہے۔ تم نے شریعت کے مطابق یہ مال تقسیم کرنا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری بیوی اے عائشہ آپ کی ستیلی ماں کیا ہے؟ حاملہ ہے، تو وہ آپ کی جو ستیلی ماں ہے وہ بیٹی جنے گی،
پتہ چلا حضرت ابو بکر جانتے تھے کہ ان کی بیوی بیٹی جنے گی، اور وہ بیٹی جنے گی وہ زندہ بھی ہوگی اور اس کا وراثت سے حق بھی ہوگا۔ تو حضرت صدیق اکبر یہ جانتے ہیں میری بیوی بیٹی جنے گی، ہمارے آقا نہیں جانتے کسی کے بارے میں، ہمارے آقا کی کتنی بڑی شان۔ تو بہرحال فرمایا ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اور عورت حاملہ ہے، کوئی فوت ہو گیا، اس کا بھی حصہ وراثت سے رکھنا ہے، جب صحیح سلامت پیدا ہو جائے گا تو اس کا حصہ دینا ہے۔ اگر زندہ پیدا ہونے کے بعد فوت ہو گیا تو جو حصہ وراثت کا رکھا گیا تھا تو پھر جو اس مرنے والے بچے کے وارث ہوں گے ان کو پھر حصہ دیا جائے گا۔ اس طرح اللہ فرماتا ہے یہ حدیں ہیں ہم نے مقرر کر دی ہیں، ان حدوں کے اندر رہتے ہوئے تم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ حضرات گرامی، یہ ایک حق تھا بچے کے ابھی پیدا ہونے سے پہلے، کس چیز کا؟ وراثت کا، کہ ابھی پیدا نہیں ہوا، کوئی فوت ہو گیا، اس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو محفوظ رکھا جائے گا، پیدا ہو جائے، بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے تو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر بالغ ہونے سے پہلے یا ابھی زندہ پیدا ہوتے ہی فوت ہو گیا تو فرمایا پھر اس کے جو وارث ہوں گے وہ چھوڑا ہوا مال اور جو اس کے لیے حصہ رکھا گیا تھا پھر اس کے ورثاء کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس طرح اگر ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کا حصہ رکھا جائے۔ تو جو ابھی زندہ ہیں تو ان کو کیسے وراثت سے محروم رکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ حلال کمائیں، حلال کھائیں، کسی کا حق نہیں ماریں۔ اس لیے یہ تو چند دن کی زندگی ہے، یہ تو گزار ہی لیں گے۔ جو دینی زندگی ہے آخرت کی، اس کے لیے بہت سارے عمل کر کے اور اپنے رب کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں، اور آخرت اچھی ہوگی، دینی زندگی جو ہے وہ اچھی ہوگی، پھر وہاں پہ جنتی نعمتیں بھی دی جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوگا۔ اگر کسی کا حق مارا تو پھر اس صورت میں ظاہر ہے کہ سخت سزا ہوگی۔